السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری 5 منٹ قرآن تفسیر کی کلاس ہے، اور ابھی قرآن مجید کی تاریخ ہی پر گفتگو چل رہی ہے، باقاعدہ تفسیر کا آغاز نہیں ہوا، کیونکہ قرآن مجید کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب نے معارف القرآن کے اندر اس کی مکمل وضاحت لکھی ہے۔ میں وہیں سے آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر اس کی صراحت آپ کے سامنے کر رہا ہوں، اور تفصیلی وضاحت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ قرآن مجید کے ترجمے اور اس کی جو تفسیر ہے اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اس کی تاریخ اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا بھی ایک ہمیں وجہ مل جائے، ایک ہمیں ذریعہ مل جائے۔ بہرحال گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر حضرت زید بن ثابت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر قرآن مجید کو باقاعدہ مرتب کیا، اور اس کو ایک خاص نسخے میں جو ہے اس کی تشکیل کی، اور پھر اس کو سمیٹ کر جو ایک نسخہ اس کا تیار کیا، اس نسخے کو کہا جاتا تھا۔ یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک رہا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، اس نسخے کو کہا جاتا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا اور اس کی چند خصوصیات تھی اس نسخہ کی۔ نمبر 1، یہ نسخہ جو ہے نا باقاعدہ الفاظ اور اس کی جو آیتیں ہیں ان کو تو مرتب کر کے لکھا گیا تھا، لیکن اس کی صورتوں کو مرتب نہیں کیا گیا تھا۔ ہر صورت ایک الگ نسخے کے اندر موجود تھی، باقاعدہ قرآن بالکل ایک شکل میں نہیں تھا، یعنی کہ ساری صورتیں ایک ہی کتاب میں ہو، ایسا نہیں تھا۔ الگ الگ صورتوں کے الگ الگ صحیفے بنائے گئے تھے، ہر صورت کا ایک الگ جو ہے وہ مرتب کیا ہوا کتابچہ موجود تھا۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ اس کے اندر قرآن مجید جن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، وہ 7 کی 7 قراتیں اس کے اندر رکھی گئی تھی۔ تیسری خصوصیت اس کی یہ تھی کہ وہ آیتیں جن کی تلاوت منسوخ نہیں ہوئی تھی، ان آیتوں کو بھی اس مصحف کے اندر رکھا گیا تھا۔ اور ایک چوتھی بات کہ اس کو اس مقصد کے لیے لکھا گیا تھا، اس مقصد کے لیے یہ نسخہ تیار کیا گیا تھا کہ پوری امت کا ایک اجماعی مصحف تیار ہو جائے کہ ضرورت پڑنے پر لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ اب ہوا یہ کہ یہ نسخہ چلتا رہا، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ صحابہ کرام آگے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور یہ نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کیونکہ انہی کے پاس محفوظ رہا، جب ان کے دور خلافت ختم ہوا ہے، وہ اس دنیا سے گئے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت ملی ہے، اور یہ نسخہ بھی ان کے پاس آ گیا۔ جب تک حضرت عمر فاروق رہے یہ نسخہ انہی کے پاس رہا، انہی کی حفاظت میں رہا۔ جب ان کو شہید کیا گیا، جب ان کی شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا۔ ایک زمانے تک انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اس کے بعد پھر یہ نسخہ مروان ابن الحکم اس کے پاس چلا گیا۔ اور یہ مروان ابن الحکم وہ ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا ہے، اس زمانے میں بہت سارے مصحف قرآن مجید کے تیار ہو چکے تھے، اور اس نے مروان ابن حکم نے یہ سوچ کر کہ قرآن مجید کے اب ضرورت کے طور پر نئے نسخے تیار ہو گئے، ان کی وضاحت بھی انشاءاللہ میں اگلی نشست میں کروں گا، آج تو اس کی وضاحت نہیں ہو سکے گی کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی حضرت عثمان غنی کے دور خلافت کے اندر نئے مصحف تیار کرنے کی، کیونکہ ایک بہت بڑی اختلاف کی وجہ بن گئی تھی۔ تو مروان ابن حکم نے یہ سوچا کہ بڑی مشکل سے اختلاف ختم ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ اس نسخے کی وجہ سے وہ دوبارہ اختلاف کو ہوا مل جائے۔ اس نے یہ سوچ کر کے اس کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا اس نسخے کو، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر نئے نسخے تیار کروانے کی جو وجہ بنی وہ یہ ہوئی کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 قراتوں پر قرآن سیکھا تھا، بعض صحابی نے کسی قرات پر، بعض صحابی نے کسی قرات پر۔ اب میں عجمی انداز میں اس کی مثال دوں کہ 7 قراتوں پر نازل کیوں ہوا تھا قرآن مجید۔ بات دراصل یہ ہے کہ عربوں کے اندر، کیونکہ عربی زبان تو ایک ہی ہے، لیکن بولنے میں فرق ہوتا تھا۔ بعض قبیلے عربی زبان کو اپنے اسٹائل میں بولتے تھے، بعض قبیلے عربی زبان کو اپنے اسٹائل میں بولتے تھے۔ مثال کے طور پر میں اردو بولتا ہوں، میں دہلی سے ہوں، دہلی کا میں رہنے والا ہوں، اردو میری مادری زبان ہے، لیکن اگر کوئی شخص بہار کا ہو جو بیچارہ اردو سے ناواقف ہو اور دہلی آنے کی وجہ سے اس کو اردو کی ضرورت پڑے، آپ جانتے ہیں کہ جب وہ اردو بولتے ہیں تو پھر وہ اپنے اسٹائل میں اردو بولتے ہیں، ان کا اردو بولنے کا طریقہ مادری زبان اردو بولنے والے سے بالکل علیحدہ اور مختلف ہوتا ہے۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ کوئی شخص بہت زیادہ دلی میں رہے اور بہت زیادہ تجربہ کرے، 30-35 سال میں اس کی زبان بالکل پکی والی اردو ہو جائے، وہ ایک الگ سی بات ہے۔ لیکن جو بیچارہ جس کی زبان اردو نہیں ہوتی، جو بہار کا ہوتا ہے، اس کی اردو میں ذرا سا فرق ہوتا ہے، وہ ڑا لفظ نکال نہیں پاتا، وہ را ہی بولتا ہے، وہ کپڑا نہیں بولتا، وہ کپڑا بولتا ہے، وہ گھوڑا نہیں بولتا، وہ گھوڑا بولتا ہے۔ اس طریقے سے
میں اللہ نہ کرے مذاق کے طور پر یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ بات ہے، یہ فرق ہوتا ہے زبانوں کے اندر۔ اسی طریقے سے کوئی بنگالی ہو، بنگال کا رہنے والا ہو، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ اردو کو نہ بہاری کی طرح بولے گا، نہ اردو زبان والے کی طرح اردو بولے گا، وہ بالکل دوسرے طریقے سے، مختلف طریقے سے بولتا ہے۔ اس کی زبان سے جو ہے نا بعض مرتبہ جینڈر بدل جاتے ہیں، بنگالی جو ہے وہ مرد کو عورت بول دیتا ہے، عورت کو مرد بول دیتا ہے، اور بعض مرتبہ اس کے منہ سے یہ نہیں نکلتا میں کل ملوں گا، وہ کہتا ہے میں کال ملوں گا، وہ کل کو کال کر دیتا ہے، کچھ الفاظ لمبے کر دیتا ہے، کچھ الفاظ چھوٹے کر دیتا ہے۔ تو بہرحال مختلف علاقوں کے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ ایک زبان سیکھتے ہیں ضرورتاً یا کسی بھی وجہ سے، تو اس زبان کو سیکھنے کی وجہ سے مختلف لوگوں کی زبانیں مختلف ہونے کی وجہ سے وہ زبان بھی مختلف اسٹائل میں بولتے ہیں۔ یہی کا یہی معاملہ تھا عربی زبان کا، کیونکہ عربی زبان تھی تو ایک ہی زبان، آج بھی ایک ہی ہے، لیکن لوگوں کے الگ الگ رویوں کی وجہ سے، لوگوں کی الگ الگ زبانوں کی وجہ سے وہ عربی جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے بولی جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی الگ الگ زبانوں کی وجہ سے قرآن مجید کو اسی طریقے سے نازل بھی کیا تھا 7 قراتوں کے مطابق، تاکہ جس کو جیسے آسان ہو وہ قرآن مجید کو ویسے ہی پڑھ لے۔ یہ معاملہ بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، صحابہ کو تو معلوم تھا کہ 7 قراتوں میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور صحابہ اپنی اپنی سہولت کے مطابق اسی قرات کے مطابق قرآن مجید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب اسلام خوب پھیلا ہے، اور روم اور ایران اور ان کے دور دراز علاقوں کے اندر اسلام گیا ہے، اور وہاں کے لوگوں نے پھر حسب ضرورت قرآن مجید کو سیکھنے کی، کیونکہ جو لوگ جیسے اس طریقے سے اسلام میں داخل ہوتے تھے پھر وہ قرآن سیکھتے تھے، اور وہ قرآن انہی صحابہ سے سیکھتے تھے جن کی بدولت ان کو اسلام ملتا تھا، یا ان تاجروں کی وجہ سے سیکھتے تھے جن کی دعوت کی برکت سے ان کو اسلام ملتا تھا۔ اب صحابہ کرام نے تو اپنے اپنے طور کے مطابق قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہوا تھا، تو جیسے جس صحابی نے سیکھا ہوا تھا وہ آگے اپنی اسی سیکھی ہوئی قرات کے مطابق لوگوں کو قرآن مجید سکھا دیا کرتے تھے۔ جب تک صحابہ کو یا تابعین کے شروعاتی دور کے اندر لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ قرآن مجید 7 قراتوں پر نازل ہوا ہے، ساتوں کے ساتوں برحق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا، جو اپنی سہولت کے مطابق ہر کوئی قرآن سیکھ لیا کرتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے یہ معاملات دور دراز علاقوں میں گئے، اور ایک علاقے کے لوگوں نے ایک صحابی کی تلاوت کے مطابق قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اور دوسرے علاقے کے اندر دوسرے صحابی کی تلاوت کے مطابق قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا، اور ان دو الگ الگ علاقوں کے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس قرات کے علاوہ بھی قرآن مجید دوسری قرات میں نازل ہوا ہے، تو پھر جب ان لوگوں میں ٹکراؤ ہوتا تھا، بات چیت ہوتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے ہماری قرات صحیح ہے، ان کی قرات غلط ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ شکل فتنے کی شکل اختیار کر گئی، حتیٰ کہ یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک قرات پڑھنے والے دوسرے قرات پڑھنے والے کو کافر تک سمجھنے لگے، کافر تک کہنے لگے۔ جیسے آج اللہ حفاظت فرمائے بہت سارے مختلف فرقے وہ ایک دوسرے کو کافر ہی کہتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنا زیادہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، جب تک کسی شخص کے مکمل عقائد، اس کے مکمل معاملات پتہ نہ چل جائیں، کسی کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچ لینا چاہیے۔ بہرحال یہ معاملہ اس طریقے سے بڑھتا رہا، اور اس میں خطرہ اس بات کا تھا کہ یہ فتنہ بہت خطرناک والی صورت اختیار کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے جو نسخہ لکھا تھا جس کو مروان ابن حکم نے جلایا تھا، اس کے جلانے سے پہلے کی یہ بات ہے کہ وہی ایک نسخہ تھا جس پر لوگوں کو جمع کیا جا سکتا تھا اور اختلاف کو ختم کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ اور جتنے معتبر نسخے تھے تو وہ بھی معتبر، لیکن وہ انفرادی طور پر لکھے گئے تھے، اور ان میں 7 قراتوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ باقاعدہ ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جس پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے، اسی نسخے کی کاپیز تیار کر کے لوگوں کو بھیجی جائے، اور اس میں 7 قراتوں کا لحاظ رکھا جائے۔ یہی زبردست کام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا اپنے دور خلافت کے اندر، جس کی وضاحت انشاءاللہ میں اگلے نشست میں کروں گا۔ پروردگار جو کہا گیا سنا گیا ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔